الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے لیے اس بات پہ ایمان لانا بھی واجب ہے ہمارے اوپر کہ جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس کے اوپر ویسے ہی ایمان لانا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہماری عقل ہماری مکمل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم میں یہ پہچان تو رکھی ہے کہ انسان کی عقل سلیم اس بات کو تو سمجھتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر نقص سے پاک ہے اور ہر اعلیٰ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفصیل کو سمجھنے اور اس کا ادراک کرنے کی طاقت اور قوت ہماری عقلوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں انحصار کرنا ہوگا قرآن و سنت کے نصوص پر، نہ کہ اپنی ناقص عقل کے اوپر۔ عقل ہمیں اجمالی طور پر تو یہ ہماری رہنمائی کر سکتی ہے کہ کیا چیز اللہ کے شان کے لائق ہے اور کیا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کی عقل سلیم اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفصیل اور کیا چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہم پوری طرح سے اپنے عقل پہ اگر انحصار کریں گے تو ہم حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں نصوص شریعہ جو قرآن و حدیث ہے اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو فرمایا ہے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فرمایا ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ذات کے لیے چہرے کا اس بات کیا ہے، ہاتھوں کا اس بات کیا ہے، علو کا اس بات کیا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اور جتنی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ثابت کی ہے اپنے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کی ہے، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا، نہ ہمیں اس کے مطلب کو تبدیل کرنا ہے، نہ ہمیں اس کے مطلب کو کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرنا ہے، کیونکہ اللہ اپنی ذات کو سب سے اچھی طرح جانتا ہے اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول اللہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن و سنت میں اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے ہمیں اس پہ ویسے ایمان لانا چاہیے، اپنی طرف سے اس کی تاویلات، اس کے تحریف اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت سے اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔